پاسپورٹ خرید بھی سکتے ہیں نا پیسوں سے؟ جی جی جی. کہاں خرید سکتے ہیں, کتنے میں خرید سکتے ہیں پاسپورٹ, اور یہ لیگل ہوتا ہے خریدنا؟ پاسپورٹ خریدنے کے پروسیس کو کہتے ہیں سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے. یہ بہت سارے کنٹریز جو ہے آفر کرتی ہے ان انڈیویجولس کو جو فائنینشلی اسٹرانگ ہو, ان کا نیٹ ورتھ ان کی جو ہے بہت ہائی ہو, ٹھیک ہے, یعنی $5 لاکھ سے اوپر ہو. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کو پھر بہت سارے کنٹریز نے یہ آفر دی ہوئی ہے, آپ جو ہے سٹیزن شپ لے سکتے ہو اور آفیشیلی اور لیگلی پیسے پے کر کے گورنمنٹ کو. اس میں 2 طریقے ہوتے ہیں, یا ڈونیشن یا ریئل اسٹیٹ. اس میں جو سب سے بڑے پلیئرز ہیں جو بہت زیادہ مطلب مشہور ہے اس چیز کے لیے, اور جن کے پروگرامز بہت پرانے ہیں, 80s میں انہوں نے اسٹارٹ کیے تھے, جس وقت یہ پاسپورٹ وغیرہ کے کوئی ایشوز بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو ان میں کریبین کنٹریز ہے 5: ڈومینیکا, سینٹ لوشیا, سینٹ کٹس اینڈ نیویس, گرینیڈا اور اینٹیگا اینڈ باربوڈا. ان میں جو سینٹ کٹس کا پروگرام ہے اور ڈومینیکا کا ہے, یہ 1980 میں شروع ہوا تھا, 80s کے اندر, 1984 کے اندر ٹو بی ایگزیکٹ. اچھا. تب سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے, اور یہ پروگرام جو ہے اس کو اگر ابھی آپ دیکھیں تو 40 سال سے اوپر ہو چکے ہیں. تو یہ اس ٹائم سے انہوں نے اسٹارٹ کیا, اور ان کو اس میں کوئی ایشو اس لیے نہیں تھا کیونکہ ایک تو ان کا پاسپورٹ اسٹرانگ تھا, دوسرا ان کی آبادی کم ہے, آئی لینڈ کنٹری ہے, لوگ وہاں رہتے نہیں ہیں, پاسپورٹ کو ایز اے ڈاکومنٹ موبلٹی کے لیے یوز کرتے ہیں, مطلب یہ لے کے اس پہ ٹریول کرتے ہیں, کرتے ہیں. یا صرف ہمارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ٹریولنگ کے لیے لوگ پاسپورٹ لیتے ہیں, لیکن اس کے اور بھی فائدے ہوتے ہیں. پاسپورٹ آپ کی پوری جو ہے زندگی چینج کرتا ہے, آپ کے پورا شناخت کو تبدیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. مثلاً آپ ویزا فری ٹریول کے علاوہ کسی دوسری کنٹری میں رہتے ہو تو اس پاسپورٹ پہ آپ رہ سکتے ہو. مثلاً لیٹ سے ایک پاکستانی اگر دبئی میں ریزیڈنسی لیتا ہے اور آپ کے پاس اگر ڈومینیکن پاسپورٹ ہے, ڈومینیکا کا پاسپورٹ ہے, تو آپ ڈومینیکن کنسیڈر کیے جاؤ گے, تو آپ کو اسی حساب سے رسپیکٹ ملے گی. پھر کہیں پہ بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا ہو تو اگر پاکستان کا پاسپورٹ آپ دیں گے تو اسکروٹنی زیادہ ہوگی, ریڈ لسٹ میں ہے. اگر آپ ڈومینیکا یا دوسری کنٹری کا دو گے تو اس کا ایزی ہوگا. تو اس میں ہر چیز میں اسٹیپ, ایون پاکستان میں باہر کے پاسپورٹ کی عزت ہوتی ہے. یار آپ اگر ایئرپورٹ پہ جاتے ہو, کسی کو بھی باہر کا پاسپورٹ دیتے ہو, کوئی سوال نہیں کرتا, ایون کہ آپ سے ریٹرن ٹکٹ نہیں مانگتا. جی آپ جب یہ پاسپورٹ پیسوں پہ خریدتے ہو تو یہ منیمم انویسٹمنٹ بائی کنٹریز اف یو کوڈ لسٹ ڈاؤن کہ کتنے پیسوں میں کہاں سے خرید سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں جو ڈومینیکا جو یہ قریباً 5 کنٹریز ہے, یہ تو پائنیئرز ہے نا اس پروگرام پوری انڈسٹری کے. اچھا, سی بی آئی, یہ سی بی آئی فاؤنڈنگ ممبرز ہے بیسیکلی. ابھی تو یہ بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے, خاص کر چھوٹے چھوٹے کنٹریز کے لیے جن کی اکانومی بڑی نہیں, جی ڈی پی کمزور ہے, اکانومی انکم نہیں ہے, ریسورسز نہیں ہے, ان کے لیے بڑا اچھا آپشن ہے کہ اپنے وہ. لیکن اس میں پھر بڑے بڑے کنٹریز بھی کودے ہیں, جیسے ترکی ہو گیا, جارڈن ہو گیا, فار ایگزامپل ایجپٹ ہو گیا, جو اسٹرگلنگ اکانومیز ہے یا جن کو فارن ریزرو سے مسئلہ ہے, فارن انویسٹمنٹ سے مسئلہ ہے. تو اس میں انیشلی جو کریبین کنٹریز ہے وہ $1 لاکھ سے اسٹارٹ ہوتا ہے. ڈونیشن ہے یا انویسٹمنٹ ہے؟ ڈونیشن, انویسٹمنٹ $2.5 لاکھ. اچھا, ڈونیشن کا مطلب ہے پیسے آپ کے گئے یا اپنے ریاست کو ڈونیٹ کر دیا, عطیہ کر دیا آپ نے, عطیہ کر دیا. اور اس میں وہ لوگ روڈز بناتے ہیں, اسکولز بناتے ہیں, یونیورسٹیز بناتے ہیں, ہاسپٹلز بناتے ہیں, انفراسٹرکچر پہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ باقاعدہ پبلش بھی کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ڈونیشن والے پروگرام سے اس سال کون کون سی جگہ میں امپروومنٹ آئی ہے یا بنے ہیں. تو آپ ایک قسم سے ان کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہے. اور اگر انویسٹمنٹ کرتے ہو تو $2.5 لاکھ کی پراپرٹی لوگے آپ مثلاً, اور اس پہ آپ کو مل جائے گا, لیکن اس میں گورنمنٹ کو آپ نے $70,000 اضافی دینے ہیں. تو اس سے اچھا ہے کہ بندہ یہ ڈونیشن والا ہی لے لے, کیونکہ اتنے پیسے آپ نے جانے ویسے ہی دینے ہیں. $2.5 لاکھ آپ کے اور باؤنڈ ہو گئے 5 سال کے لیے, کیونکہ 5 سال کے لیے وہ باؤنڈ کرنے پڑتے ہیں. اب یہ ایگزیکٹ نہیں ہے, تو ایک کنٹری کا میں ڈومینیکا کا بتا رہا ہوں. اچھا, کچھ کنٹری میں 3 لاکھ انویسٹمنٹ ہے ریئل اسٹیٹ میں, کچھ میں 4 لاکھ ہے, کچھ میں 5 لاکھ ہے. اسی طرح سٹیزن شپ کی بھی پرائسز ڈفرینٹ ہے. اچھا, کسی کا 1 لاکھ ہے, کسی کا 1.5 لاکھ ہے, کسی کا 2 لاکھ ہے, کسی کا 3 لاکھ ہے ڈونیشن والا. یہ بھی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. سی بی آئی پہ اسٹک کرتے ہیں, سی بی آئی کا کنٹریز اور اس کے پیسے بتائیں. میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہاں پہ اگر آپ کریبین میں دیکھ رہے ہیں تو بائی ڈونیشن 1 لاکھ سے 2 لاکھ میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بائی انویسٹمنٹ 2 سے 5 میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان کنٹریز کے بعد ان کو دیکھتے ہوئے اور کنٹریز نے مثلاً پاسپورٹ نکالے, بہت ساروں نے نکال کے بند بھی کر دیے. مثلاً بلغاریہ کا تھا, مالٹا کا تھا, یورپین یونین کے اندر سائپرس کا تھا, لیکن وہ دباؤ کی وجہ سے, یورپین یونین کے دباؤ کی وجہ سے کہ بھائی پیسوں سے پاسپورٹ نہیں دیا جا سکتا, بند کر دیے ان کنٹریز نے. تو ان کا ہم بات ہی نہیں کریں گے, جب بند ہو گیا تو آگے اس پہ بات کرنا فضول ہے, رائٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ٹرکی ایک بڑا نام ہے اس حوالے سے, انہوں نے یہ آپشن نکالا تھا 2000, ویسے تو بہت پہلے نکالا تھا, لیکن $1 ملین انویسٹمنٹ ریکوائرڈ تھی. ریئل اسٹیٹ میں بھی ہو سکتی ہے, بینک میں بھی ڈپازٹ ہو سکتی ہے, یا کمپنی کریٹ کرتی ہے, انویسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. پھر انہوں نے ایک لینڈ مارک ڈیسیجن کیا 2018 میں اور $2.5 لاکھ کر دیا اس کو. اچھا,
تو اس میں بہت زیادہ لوگوں نے, ہمارے پاکستانیوں نے بھی, دوسرے لوگوں نے بھی بہت زیادہ اس سے فائدہ اٹھایا, وہ چونکہ سب سے منیمم تھی اور ریئل اسٹیٹ میں تھی, ریئل اسٹیٹ آپ کے اپنے آپ اس کو یوز کر سکتے تھے. اچھا, تو وہ اس ٹائم میں نے بھی ٹرکش پاسپورٹ لیا تھا, جو کہ آپ نے بھی پتہ ہے آپ نے بھی $2.5 میں نے $2.5 کے تھرو لیا. پھر انہوں نے جب اس میں انٹرسٹ بہت بڑھا تو انہوں نے بڑھا دیا, 4 لاکھ کر دیا. ابھی اس وقت 4 لاکھ ہے ریئل اسٹیٹ میں, اور بینک میں 5 لاکھ ڈپازٹ کریں گے تو 5 لاکھ پہ آپ کو مل جائے گا. 3 سال کے لیے لاک ہوتا ہے, 3 سال تک آپ اس کو بینک میں رکھیں گے تو انٹرسٹ لے سکتے ہو, وڈرا نہیں کر سکتے. اب پراپرٹی لیتے ہیں تو وہ رینٹ پہ دے سکتے ہو, رہ سکتے ہو, نو پرابلم. بیچ نہیں سکتے آپ, بیچ 3 سال تک نہیں سکتے, یہ بانڈ ہو جائیں گے, 3 سال کے بعد لاکھ ہٹ جائے گا, پھر آپ اس کو بیچ سکتے ہو, وچ از دونوں گڈ انویسٹمنٹس ہیں. لیکن بینک ڈپازٹ زیادہ سیف ہے. اچھا, کیونکہ پراپرٹی میں آپ کو پتہ ہے پھر اس کو الگ الگ مسائل ہیں, لیکن پراپرٹی بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن بینک ڈپازٹ زیادہ بہتر ہے. اچھا, ٹھیک ہے. پھر اسی کو دیکھتے ہوئے دوسرے کنٹریز نے, جیسے وینوواٹو ہے فار ایگزامپل, وینوواٹو کا پروگرام جو ہے وہ ترکی سے بھی پرانا ہے, اور وینوواٹو جو ہے وہ ایک آئی لینڈ کنٹری ہے آسٹریلیا کے پاس. ان کا پاسپورٹ جو ہے کافی کاسٹ افیکٹو ہے. ایک بندے کے لیے $1,35,000 میں, اور پوری فیملی کے لیے $1,65,000 میں. اچھا, اور سب سے اچھی بات یہ ہے اس کی کہ وہ جلدی آتا ہے, 2 مہینے کے اندر پاسپورٹ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ڈومینیکا اور کیریبین والے 1 سال ٹائم لگاتے ہیں, ترکی 2 سال ٹائم لگا رہا ہے آج کل. اچھا, تو یہ والا جو ہے ڈونیشن والا آپشن, یہ صرف ڈونیشن ہے. اچھا, ان کی اسٹرینتھ بھی ایک جیسی ہے سارے پاسپورٹس کی, یا اسٹرینتھ ڈفرینٹ ہے؟ اچھا, سب سے اسٹرانگ اس میں کون سا ہے؟ سب سے اسٹرانگ جو پاسپورٹ ہے اس میں وہ سینٹ کٹس کا ہے. سینٹ کٹس کا ہے. اس کی کتنی انویسٹمنٹ ہے؟ اس کی 2 لاکھ منیمم. 2 لاکھ منیمم ہے ڈونیشن. اور اس پہ ویزا کون سے کنٹریز پہ نہیں چاہیے آپ کو؟ بڑی کنٹریز, بڑے شنگن ایریا کا نہیں چاہیے, اپنا UK کا نہیں چاہیے, اچھا, رشیا کا نہیں چاہیے, چائنا کا بھی نہیں چاہیے, اسرائیل کا نہیں چاہیے, جاپان, کوریا وغیرہ, اس طرح کی کافی ساری کنٹریز ہے. وہ لسٹ آپ دیکھ سکتے ہو آن لائن. اچھا, لیکن یہ کہ کافی اس کا پاسپورٹ اسٹرانگ ہے. اسی طرح گرینیڈا کا بھی اسٹرانگ ہے. اچھا, ہم جو اسٹرینتھ کی بات کرتے ہیں, اسٹرینتھ سب کی ایکول ہے یا الگ الگ ہے؟ ویزا فری اگر ایکسیس کی بات کریں تو سب کی الگ الگ ہے, اور دوسری چیزوں میں بھی الگ الگ ہے. لیکن یہ ہے کہ تقریباً سارے پاسپورٹس اچھے ہیں. اچھا, گڈ اسٹینڈنگ میں ہے, مطلب اتنے کوئی ہائی رسک کنٹریز نہیں ہیں. لیکن اگر ہم پاسپورٹ کی ویزا فری ٹریول کی بات کریں تو ڈومینیکا, سینٹ کٹس, گرینیڈا, یہ جو کیریبین والے کنٹریز ہیں, یہ تھوڑے اسٹرانگ ہے. اچھا, شنگن ایریا کا فری. اچھا, شنگن میں بھی جا سکتے ہیں. اچھا, یہ اکثر لوگوں کا نا, آپ نے دیکھا ہوگا نا, پولیٹیشینز, بزنس انویسٹرز, ان کے پاس ہوتے ہیں, ان کو ہوتا ہے پرائیویسی کا مسئلہ, کہ ہم ایک پاسپورٹ لیتے ہیں, ہمارے ملک کو پتہ نہ چل جائے کہ ہمارے پاس دوسرا پاسپورٹ ہے. کچھ لوگوں کا ہوتا ہے یہ. تو اس سچویشن میں کس طرح لوگ اپنی پرائیویسی مینٹین کرتے ہیں, یا یہ کنٹریز آپ کی پرائیویسی مینٹین کرتی ہے؟ آیا دیکھو, یہ جو کنٹریز ہے, میرا ابھی تک جو ایکسپیرینس ہے, جو میرا, آپ تو خود بھی کرتے ہو نا کلائنٹس وغیرہ کے لیے؟ جی بالکل ہم کرتے ہیں. ابھی ہم نے وینوواٹو کی کچھ اپلیکیشن سبمٹ کی ہے, تو پورا پروسیس ہم نے فالو کیا ہے نا. ٹھیک ہے. اسی طرح ڈومینیکا کا بھی ہم ابھی سبمٹ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کنٹریز جو ہے آپ سے کوئی ڈول سٹیزن شپ کا وہ نہیں کرتی کہ آپ اپنا سٹیزن شپ چھوڑ دیں, یہ چیزیں نہیں کرتی. اور ان کے پاس آپ کی جو سٹیزن شپ ہوتی ہے یہ بھی ڈسکلوز نہیں کرتی کسی بھی فارن انٹیٹی کو. اچھا, یہ نہیں کرتی کہ بھائی ہمارے سٹیزن, کوئی اگر ان سے پوچھے کہ ہمارا بتاؤ ہمارے کون سے لوگ ہیں آپ کے پاس جن کے پاس آپ کا پاسپورٹ ہے یا سٹیزن شپ ہے, تو یہ اسٹرکٹ ہے, اس میں نہیں کرتے یہ. اچھا جی. تو ہمارے اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ گزارتے ہیں سالوں, لائک 10 سال 20 سال یو اے میں, قطر میں, عمان میں, بحرین میں, اینڈ آخر میں ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا, وہ واپس ہی آتے ہیں انہی سیونگس کے ساتھ جو انہوں نے وہاں کمائے ہوئے ہوتے ہیں. اور ایز کمپیئر وتھ ویسٹرن کنٹریز یا پھر جو یورپ وغیرہ ہو گیا, تو کیا مشورہ ہے ان کے لیے جو یو اے میں رہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ان کے پاس ڈول ایک دوسرا پاسپورٹ بھی ہو, کیونکہ آپ نے جیسا کہا پاسپورٹ سے آپ کی زندگی بہتر ہوتی ہے آٹومیٹکلی, تو کیا آئیڈیاز ہیں ان کے لیے آپ کے پاس؟ دیکھو عمران بھائی, ایسا ہے کہ دنیا کے اندر جو ابھی تک میرا ایکسپوجر ہوا ہے نا, اس میں پیسہ اینڈ پاسپورٹ بوتھ آر ایکولی امپورٹنٹ. اچھا, یعنی کہ ایک پاسپورٹ اگر آپ کے پاس ہوتا ہے اور آپ کے پاس آگے فائنینشیل مسئلے ہوتے ہیں, تو اس پاسپورٹ کا آپ کیا کریں گے؟ کسی کام کا نہیں ہے نا. صحیح ہے. تو اسی لیے دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اب اس میں پھر یہ ہے کہ پاسپورٹ اگر آپ لے سکتے ہیں نا, تو اس کے 2 طریقے ہیں. یا تو آپ محنت کریں ریزیڈنسی کے تھرو, ٹھیک ہے, ایک کنٹری میں رہے لانگ ٹرم, زبان سیکھے, اس کنٹری کا کلچر سیکھے, سیوکس سیکھے, ان کی ہسٹری سیکھے, انٹیگریٹ ہو سوسائٹی کے اندر, انٹیگریٹ ہو پراپر. یعنی کہ آپ نے پورا ٹائم دینا ہے, پوری طریقے سے آپ نے وہاں پہ خود کو گل مل جانا ہے, ایوالو کرنا ہے, گل مل جانا ہے. اس میں 5 سال بھی لگ سکتے, 10 سال بھی لگ سکتے. 10 سال میکسیمم کہہ رہا ہوں,
5 6 سال منیمم کہہ رہا ہوں. یہ بھی ایک محنت ہوتی ہے. اگر یو اے ای میں ایک بندہ رہ رہا ہے, اس کو اگر پاسپورٹ نہیں مل رہا ہے یا سعودیہ میں رہ رہا ہے تو اس کو پیسہ مل رہا ہے نا, پیسہ تو کما رہا ہے. لیکن اگر وہ یورپ میں رہے گا تو پیسہ نہیں کما پائے گا. وہاں پہ جو کمائے گا وہ خرچ کرے گا. صحیح ہے. ایکسیپشنس ہو سکتے ہیں, ریئر کیسز میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا بزنس مین ہے, وہ آلریڈی جو ہے آباؤ اجداد سے ان کے پاس جو ہے نا کروڑوں روپیہ ہے, وہ وہاں بزنس کرے گا, شاید بزنس چل جائے. حالانکہ یورپین کنٹریز میں بہت ہائی ٹیکسز ہوتے ہیں, 50% پیسہ گورنمنٹ آپ سے لے لیتی ہے. تو اگر وہ سکسیزفل ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ پیسہ بھی کمائے. لیکن یوزولی عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ 90% لوگ وہاں پہ پیسہ نہیں کما پاتے. یورپ میں مطلب جمع نہیں کر پاتے, سیونگ نہیں کر پاتے. پیسے آتے ہیں اور جاتے ہیں, لیکن اس کا اینڈ گیم یہ ہوتا ہے کہ پاسپورٹ مل جاتا ہے. اب دوسرا کیا ہے, یو اے ای میں جو لوگ رہتے ہیں, سعودی عرب میں رہتے ہیں, وہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ پاسپورٹ پیسوں سے لے سکتے ہیں. پیسوں سے بہت ایزی ہے پاسپورٹ لینا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار $1 لاکھ $1.5 لاکھ میں کیوں دوں. یہی $1 لاکھ $1.5 لاکھ آپ کا اگر کسی کنٹری میں آپ رہتے ہو پاسپورٹ کے لیے, اکثر یو اے ای میں نے دیکھا ہے, یو اے ای اور دبئی اور سعودیہ وغیرہ میں لوگ کیا کرتے ہیں, کام یہاں پہ کرتے, فیملی کو ادھر بھیج دیتے, یہی سے پیسے بھیجتے رہتے ہیں. اچھا. آپ اگر بیٹھ جاؤ اور پین اور وہ اٹھا لو کاغذ اور اس پہ لکھنا شروع کر دو, تو 5 سال وہاں پہ آپ رہو گے, جو کہ آج کل 5 سال میں نہیں ملتا, 10 سال بھی بات تقریباً چلی گئی ہے. آپ کا یہ 1.5 لاکھ سے زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے. وہ سٹریس الگ ہے, فیملی سے سپریشن الگ ہے, اور یہ ٹینشن الگ ہے. آپ کو پاسپورٹ اس سے کم پیسوں میں مل جاتا ہے جتنا آپ کا وہاں پہ خرچہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یو اے ای والے یا تو پیسے سے کر سکتے ہیں, یا پیسے سے نہیں کرنا چاہتے تو پھر کیا ہے کہ کسی کنٹری کی ریزیڈنسی لے, وہاں پہ یا خود موو ہو یا بچوں کو موو کرائے. صحیح ہے. اور یورپین کنٹریز میں رہے یا کسی بھی کنٹری میں لے کے اس کا پاسپورٹ لے لے. ٹھیک ہے.